الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک دوست نے کال کی تھی کہ یار اپنی بات منوانے کے لیے ایک خاص عمل کی ضرورت ہے۔ میں نے چاہا کہ دوستوں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کیا جائے ویڈیو کی صورت میں، تاکہ دوست احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بات اپنی بات منوانے کے لیے، مثال کے طور پر کسی سے قرض لینا ہوتا ہے، پرلا بات نہیں سنتا، یا رشتے لینے کے لیے کوئی پرلا بات نہیں سنتا، یا کوئی بھی جائز کام ہے آپ کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں سنی جاتی، یا نوکری نہیں مل رہی، یا کوئی اور معاملہ ہے، تو اپنی ہر جائز بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ اگر آپ شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجعت ہو جائے گی، اور جب رجعت ہو گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے چیخت چلاتے رہیں گے یار وظیفہ کوئی اثر نہیں کرتا، حالانکہ ہوتا رجعت کا معاملہ ہے۔ جب رجعت ہو جاتی ہے، رجعت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی وظیفہ بتا دیتا ہے جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر یوٹیوب سے کہیں سے اٹھا کر وظیفہ کر لیا، یا گوگل سے اٹھا کر کہیں سے وظیفہ کر لیا، بغیر اجازت کے وظیفہ کر لیا، اجازت کی مانگی ہے تو کوئی شرائط ان میں سے چھوٹ گئی ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر لیا ہے، تو پھر رجعت ہو جائے گی، اور جب رجعت ہو گئی تو پھر کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ یار یوٹیوب کے وظائف فائق ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، الحمدللہ۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط پر عمل کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں، ان شرائط پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ جب وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ چھوٹا بہت صدقہ لازمی کر لیا کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ دوستو صدقہ جو ہوتا ہے، الصدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں صدقے سے۔ کوشش فرمایا کریں صدقہ لازمی کیا کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا مسجد کہیں زیر تعمیر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا الحمدللہ یہ ضلع بکھر کے اندر یہ ادارہ زیر تعمیر ہے، اس ادارے پر تقریباً 1.5 کروڑ کا خرچ ہے، اور غریب یتیم مسکین طلباء کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، کہ جس کا نقشہ بھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ دوستو الحمدللہ کافی دوست اب آپ اس مقدس کام میں حصہ بھی ڈال رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کام زیر تعمیر ہے، جاری ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا حصہ لازمی ڈالیں، کہ جہاں غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، یہاں علماء پیدا ہوں گے، یہاں پر کئی سہارا مند پیدا ہوں گے۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اللہ کے راستے پہ دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ کسی کا سہارا بنیں گے تو آپ کے سہارے بھی مولا کریم پیدا فرما دے گا۔ تو آج کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔
اگر آپ کہیں شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، یا رشتہ والے رشتہ نہیں مانتے، یا 100 معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اس طریقے سے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 541 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح ہو، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شادی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، پرلے بات نہیں مان رہے، یا رشتہ لینے کے لیے کر رہے ہیں آپ پرلے بات نہیں مان رہے، یا کہیں جاب نہیں مل رہی، پھر یہی طریقہ آپ اختیار کریں اور 3 دن لگاتار اس کو کریں اسی طریقے سے۔ یا آپ کہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فوراً میری بات مانی جائے، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جاتے وقت پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر انگلیوں کے اوپر یعنی کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ آیت کریمہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر دیں، پھر دوسری مرتبہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، دوسری انگل بند کر دیں، پھر تیسری مرتبہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، تیسری انگل بند کر دیں، پھر سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، چوتھی انگل بند کر دیں۔ اسی طرح 10 انگلیاں ہیں تو 10 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، انگلیاں بند کر دینی۔ 11ویں مرتبہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور جاتے ہی اگر آفس میں جا رہے ہیں، داخل ہوتے انگلیاں کھول دیں اور پھونک مار دیں، آپ کی بات مانی جائے گی۔ یا پھر کسی کے گھر جا رہے ہیں تو جاتے ہی جیسے دروازہ کھلے فوراً انگلیاں کھول دیں اور پھونک مار دیں، انشاءاللہ آپ کی بات مانی جائے گی۔ کوئی بھی ایسی کام ہے جو جائز ہو، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، رشتہ لینے کے لیے 100 معاملات ہیں، انشاءاللہ العزیز ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ جو آپ کہیں گے فوراً اس کی ہاں ہوگی اور بہت بات مانی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔